السلام علیکم مائی یوٹیوب کلاس، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسینشلز آف تجوید میں آج ہم نیو ٹاپک سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے مدات کا بیان۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج سے ہم تجوید کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک مدات شروع کریں گے۔ دیکھیں، کوئی بھی حرف ہے، کوئی بھی کلمہ ہے، اس کو ہم اپنی مرضی سے نہ تو کھینچ سکتے ہیں، نہ اس کو لمبا کر سکتے ہیں اور نہ ہی چھوٹا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے کس حرف کو کہاں پر کتنا کھینچنا ہے، کتنا لمبا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے مدات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کے بعد ہم اس کی اقسام دیکھیں گے۔ سب لغوی معنی سے شروع کرتے ہیں۔ مد کا لغوی مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہم دراز کرنا یا لمبا کرنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور تجوید کی اصطلاح میں جہاں پہ حروف مدہ یا حروف لین آ جائے اور ہم آواز کو لمبا کریں تو اس کی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے، وہ ہم آگے دیکھیں گے کیا وجہ ہوتی ہے ان کو لمبا کرنے کی، لیکن ان کو لمبا کرنا جو ہے اس کو مد کہا جاتا ہے۔ اب جیسے کہ بات ہوئی کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی مد کی، تو مد کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلے تو حمزہ ہوگی اور پھر سکون۔ اچھا، حمزہ جو ہے وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے، لائک وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح حمزہ جو ہے اس فارم میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سکون جو ہے وہ اس طرح، یعنی کوئی بھی لیٹر ساکن ہو۔ تو یہ ہو گئے اسباب مد۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے محل مد۔ محل مد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مد کس جگہ پر ہو رہی ہے۔ آیا مد جہاں پہ ہو رہی ہے وہ حروف مدہ ہے یا حروف لین ہے؟ تو یہ تھا کچھ انٹروڈکشن آف مدات۔ جی، اسباب مد اور محل مد کو سمجھنے کے بعد اب ہم موو کرتے ہیں مد کی اقسام پر۔ مد کی جو بیسیکلی ہیں وہ 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے مد اصلی اور دوسرا ہے مد فرعی۔ تو سب سے پہلے ہم مد اصلی کو دیکھ لیتے ہیں کہ مد اصلی کون سی مد ہوتی ہے۔ جب بھی حروف مدہ یا حرکات مدہ، حروف مدہ ہمیں پتا ہے حمزہ، واو یا حروف مدہ ہے، اور حرکات مدہ کون کون سی ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ ان کے بعد مد کا کوئی بھی سبب نہ ہو۔ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا تھا یہاں پہ کہ مد کے سبب ہمارے پاس حمزہ اور سکون ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، حروف مدہ یا حرکات مدہ کے بعد مد کا کوئی بھی سبب نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ ان کو ہم مد اصلی بولیں گے۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہی کلمہ ہے جس میں تینوں کی مثالیں کور ہو رہی ہیں۔ او زینا، او میں واو مدہ ہے، زی میں یا مدہ ہے، نا میں الف مدہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم ان کو کوئی بھی ان کا سبب نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو کہیں کہ یہاں پہ مد کا کوئی سبب ہے، اسی لیے اس کو مد اصلی کہا جاتا ہے۔ اس کو ایک الف یا 2 حرکت کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ ایک حرکت کا مطلب ہے نا اور 2 حرکت کا مطلب ہے نا۔ اسی طرح اس کو او زی نا ہم اس طرح ادا کریں گے۔ اگر یہاں پہ مد نہ ہو، اگر ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے تو ہم پڑھیں گے اوزینا۔ تو اوزینا میں دیکھیں یہاں پہ مد جو ہے ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر ہم ان حروف مدہ میں مد کو ادا نہیں کریں گے تو مد اصلی باقی ہی نہیں رہے گی، یعنی کہ کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا حروف مدہ کا۔ جی، مد اصلی کے بعد ہم مد کی دوسری قسم دیکھیں گے، مد فرعی ہے۔ مد فرعی کون سی مد ہوتی ہے؟ جس میں حروف مدہ، حرکات مدہ یا حرف لین کے بعد، حروف لین کے بعد مد کا کوئی سبب پایا جائے۔ حروف مدہ ہمیں پتا ہے الف، واو، یا۔ حرکات مدہ ہمیں پتا ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ یا حروف لین، حروف لین بھی ہمیں پتا ہے واو لین اور یا لین کب ہوتے ہیں۔ اگر ان کے بعد مد کا کوئی بھی سبب پایا جائے، اسباب مد بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیے تھے، حمزہ یا سکون۔ تو حروف مدہ کے بعد، حرکات مدہ کے بعد یا حروف لین کے بعد اگر مد کا کوئی سبب پایا جائے تو وہاں پہ مد فرعی ہوگا۔ اچھا، مد فرعی جو ہے اس کی بھی 4 آگے سے اقسام ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے۔ مد متصل، مد منفصل، مد لازم اور مد عارض۔ تو یہ فرسٹ 2 جو ہے یہ تو بہت زیادہ قرآن پاک میں آپ کو نظر آئیں گی، اور مد لازم اور مد عارض جو ہے یہ بھی ہیں قرآن میں، لیکن یہ ان کی مثالیں ہمیں تھوڑی کم ملتی ہیں۔ ہمارا جو موسٹلی ہمیں بار بار پریکٹس کرنے کی ضرورت پڑے گی، ہماری تلاوت میں آتی بھی ہیں، مد متصل اور مد منفصل ہے۔ تو ان کو ہم آنے والی کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ان کی ڈیٹیل ڈسکشن ہے۔ ان کا اسباب دیکھیں گے، ان کی مثالوں کے ساتھ پریکٹس کریں گے، اور تب تک آپ اسباب مد، محل مد اور مد اصلی جو ہے اس کو دوبارہ سے ریوائز کر لیں۔